پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہماری خوش بختیوں کی معراج کہ ہم مدینۃ الاولیاء مدھیہ پردیش کے شہر جبل پور عروس البلاد میں حاضر ہیں، اور کرم والائے کرم کہ ہمیں اس خانقاہ عالیہ سے اجازت حاصل ہوئی جو خانقاہ ربانیہ کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ آج ہم پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا سید مدد ظلہ العالی کے خانقاہ عالیہ میں حاضر ہیں۔ آئیے حضور والا سے دعوت اسلامی جو کہ غیر سیاسی تحریک دنیا کے تقریباً 150 سے زائد ممالک میں اپنا پیغام پہنچا چکی ہے، حضور والا سے دعوت اسلامی کے بارے میں تاثرات حاصل کرتے ہیں۔ حضرت علامہ مولانا سید مفتی ارشد ربانی صاحب خدمت۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وكريمنا ومولانا وملجانا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ مجھے بے انتہا خوشی ہوئی آج ہندوستان کے ہمارے دعوت اسلامی کے سرگرم رکن اور سربراہ جناب ابوبکر صاحب ہمارے گھر پہ خانوادے پہ خانقاہ پہ تشریف لائے، اور وہ بھی والد ماجد حضور مسیح ملت کے اس سے چہلم میں تشریف لائے۔ دعوت اسلامی کی مخالفت کون کر سکتا ہے، اس لیے کہ دعوت اسلامی اسلامی دعوت کا نام ہے، کیا بات، اور ہر مسلمان اس کی تائید کرتا ہے۔ جو اسلام سے تعلق رکھے گا وہ دعوت اسلامی کی معاونت کرے گا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ہم اور آپ کو حکم دیا ہے کہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلاؤ اچھی باتوں کے ذریعے اور حکمت کے ذریعے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت کا ذکر فرمایا ہے، شدت کا ذکر نہیں فرمایا ہے۔ کیا بات، اور آج کچھ لوگ شدت کے ذریعے اسلام پھیلانا چاہتے ہیں، تو نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ بجائے غیروں کو اسلام سے قریب کرنے کے شدت کی وجہ سے اپنوں کو ہی کافر و مشرک بنائے جا رہے ہیں۔ اگر حکمت کی ضرورت نہ ہوتی اور قرآن پاک کس طریقہ کار پہ عمل کرنا ضروری نہیں ہوتا تو حجت سرزمین ہند میں ہم لوگ بیٹھے ہیں، ہمارے خواجہ غریب نواز کعبہ مقدسہ اور مکہ معظمہ کی سرزمین اور جنت کی فضاؤں کو چھوڑ کر اور اللہ اکبر کی ملکوتی اور لاہوتی صداؤں کو چھوڑ کر ہندوستان کفرستان میں آ کر ناقوس کے صداؤں کے بیچ اللہ اکبر کے نعرے بلند نہیں کرتے۔ اور آج جو ہندوستان میں، بھوٹان میں، بنگلہ دیش میں، پورے بر صغیر پاک و ہند میں اسلام نظر آ رہا ہے، یہی حکمت کی دین ہے، خواجہ غریب نواز کی دین ہے۔ اور میں آج اس خاص موقع پر اپنے تمام اسلامی بھائیوں کے بیچ میں، ہمارے مشائخین خانوادہ ربانیہ کے بیچ میں اپنی طرف سے اور ہمارے خانوادے کے مورث اعلیٰ حضرت سیدنا سرکار ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ نشین ہونے کی حیثیت سے میں اپنے پورے خانوادے کی طرف سے امیر دعوت اسلامی کو اور تمام دعوت اسلامی کو جو دنیا کے 150 ممالک میں اسلام اور سنیت کے لیے کام کر رہے ہیں اور عشق مصطفیٰ کی جوت جگا رہے ہیں، ان کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے علم میں، فضل میں، ہمت میں، حوصلے میں اور اضافہ فرمائے، اور لوگوں کی سازشوں سے یہ چشم پوشی کرتے ہوئے میرے اس شعر پہ عمل کریں کہ ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے، اپنا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ حضرت چونکہ آپ جانشین ہیں خانقاہ برکاتیہ باندہ شریف کے، تو خانقاہ ربانیہ باندہ شریف کی آپ صاحب سجادہ ہیں، اور آپ کے والد گرامی تقریباً 30 سال کے مختصر سے عرصے میں تقریباً 150 سے زائد ممالک میں، جس میں امریکہ ہو، کینیڈا ہو، افریقہ کے ممالک ہو، یوروپین کنٹریز ہو، برطانیہ ہو، یا عرب ممالک ہوں، یا ایشیا کے کسی بھی جذبات کیا ہیں، یہ بھی دعوت اسلامی کے اس مدنی چینل کے ذریعے دنیا اسلام کے سارے مسلمانوں کو مدنی چینل کے ذریعے آپ بتائیں کہ امیر سنت سے کبھی ملاقات ہوئی یا ان کے بارے میں آپ کے کیا جذبات؟ الحمدللہ سن 2002 میں غالباً جب میں اپنے والد گرامی حضور مسیح ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ اور ام العلماء والدہ ماجدہ کے ساتھ حج زیارت کے لیے
हाजिर हुआ था तो ख़ास डेरे जमज़म में अमीर अहले सुन्नत हज़रत मौलाना रियात अत्तार क़ादरी साहब से मेरी और हज़रत की मुलाकात हुई। क्या बात। और हज़रत का अमीर अहले सुन्नत का इश्क इस वक्त हम लोगों ने देखा कि जैसे ही उनको ये मालूम हुआ कि वालिद गिरामी शहज़ादा रसूल हैं, आले रसूल हैं, तो तमाम लोगों की अपने इर्द गिर्द के हुजूम की परवाह किए बगैर आपने हज़रत की दस्तबोसी और कदम बोसी की और अपने सर पर हुजूर मसीह मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह का हाथ रखवाया और बेरे जमजम के सामने हज़रत के हाथ को अपने सरों पर रख कर दुआ करवाई और मिसवाक और खजूरें पेश की। हुजूर अमीर दावत इस्लामी ने जो ये खिदमत अंजाम दी हैं, 150 से ज़ायद ममालिक में जो काम हो रहा है, और 50 के बाद मदनी मुन्ने और मदनी मुन्नियाँ मुफ्त हिफ्ज़ कुरान और क़िराअत और तदम। लेकिन इसके पीछे जो सबब है आपने उसका जिक्र नहीं फरमाया। वो सबब ये है और उस सबब का नाम है इश्क़ मुस्तफ़ा। जहाँ ये इश्क़ मुस्तफ़ा होता है ये तमाम चीज़ें खुद ब खुद होती चली जाती हैं। क्या बात। हमारे बिरादर ग्रामी क़द्र अल्लामा सैयद मुमताज़ रब्बानी साहब ने मुझसे जिक्र किया कि जब मुझसे दावत इस्लामी के लोगों ने इंटरव्यू लिया तो इन्होंने ये फरमाया कि अगर आला हज़रत भी इस ज़माने में होते वो दावत इस्लामी की तायीद करते, तो मैंने बरजस्ता उनसे एक जुमला कहा था कि आला हज़रत अगर मैं आपकी जगह सवाल का जवाब देता तो ये देता कि आला हज़रत के ज़माने में अगर दावत इस्लामी होती तो अमीर अहले सुन्नत खुद आला हज़रत फाजिल बरेलवी होते। सुभान अल्लाह। दावत इस्लामी के अमीर खुद आला हज़रत फाजिल बरेलवी होते। मिशन है इश्क़ मुस्तफ़ा की तरवीज व इशाअत, इश्क़ मुस्तफ़ा को घर घर पहुँचाना। क्या बात। दो चीज़ें आप समझ लीजिए, मैं अक्सर कहा करता हूँ कि जो शख्स आला हज़रत फाजिल बरेलवी से मुकाबला करे और जिनसे इल्मी मबाहिसे करे, अगर उसने भी तफसीर कुरान लिखी, आला हज़रत ने भी तफसीर कुरान लिखी, अशरफ अली थानवी ने भी तफसीर कुरान लिखी, आला हज़रत ने भी तफसीर कुरान लिखी, इन्होंने भी तर्जुमा किया, उन्होंने भी तर्जुमा किया, ये भी आलिम वो भी आलिम और ये भी मुहद्दिस वो भी मुहद्दिस, और इसके अलावा इनके भी मुरीदों की जमात, उनके भी मुरीदों की जमात। लेकिन क्या वजह है कि आला हज़रत को हमने सर का ताज बना लिया और अशर्रफ अली को हमने कदमों पे रखा? इसकी बुनियादी वजह सिर्फ और सिर्फ इश्क़ रसूल है। हम लोग आले रसूल हैं और आशिक़ रसूल को तलाश करते हैं। आशिक़ रसूल हमको तलाश करते हैं, हम आशिक़ रसूल को तलाश करते हैं। तो जहाँ जहाँ इश्क़ रसूल होता है वहाँ वहाँ आशिक़ रसूल के साथ साथ आले रसूल भी हर जगह होते हैं। आपकी तमाम बातों का जवाब यह है कि चाहे दरस निज़ामिया हो, चाहे मदरसे हों, चाहे इल्मी तहरीकें हों, इनकी बुनियादी वजह जो है वो इश्क़ मुस्तफ़ा है। तो ये जो चीज़ें इश्क़ मुस्तफ़ा जहाँ पर होगा ये चीज़ें अपने आप होती चली जाएंगी और सिर्फ होंगी नहीं बल्कि कामयाबो कामरान होती जाएंगी। जिस तरह हमारी सरपरस्तियाँ फरमा रहे, हमारी पुष्ट बनाई फरमा रहे, इस तरह दावत इस्लामी के हर काम की इस खानकाए रब्बानिया से हमें हिमायत हासिल है। हुज़ूर बेशक हिमायत भी हासिल है और हम आप ये समझिए कि हम लोग दावत इस्लामी की हिमायत नहीं कर रहे हैं बल्कि इश्क़ मुस्तफ़ा की हिमायत कर रहे हैं। हम लोगों की और हमारे ख़ानदान की इस इश्क़ मुस्तफ़ा के मिशन को आम करने की और मोहब्बत रसूल के चराग़ घर घर में और हर दिलों में जलाने की हर तरह से तायद शामिल है। माशाअल्लाह। आज ये जमे गफ़ीर जो बाहर नज़र आ रहा है, खानवादा रब्बानिया, खानकाए रब्बानिया के बाहर, ये इस चीज़ की इन्हें बेमिसाल एक मिसाल है कि आपके वालिद गिरामी मसीह मिल्लत अलैहि रहमत रब्बिल इज़्ज़त ने जो खिदमत अंजाम दी, आज उमड़ते हुए सैलाब की तरह लोग यहाँ दौड़े चले आ रहे हैं, भागे चले आ रहे हैं उनकी बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए। कहाँ कहाँ से हिंदुस्तान भर से इकराम का साया, उलमा अहले सुन्नत का साया हम गरीब सुन्नियों पर कायम दायम रखे। अपने साये में हमें रहते हुए खूब दीन मतीन की इखलास के साथ इश्क़ रसूल के इस पैगाम को दुनिया भर में मज़ीद आम और ताम करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हुज़ूर मज़ीद अगर कुछ आपके मलफूज़ात हों दावत इस्लामी के मदनी चैनल के नाज़रीन को, अगर आप कोई अपनी तरफ से पैगाम, अपनी खानकाह की तरफ से कोई पैगाम देना चाहें तो हुज़ूर मदनी चैनल के नाज़रीन को, दुनिया भर में चूँकि ये देखा जा रहा होगा, तो इसमें मदनी चैनल के नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? इस ख़ास मौके पर उर्स चरला में हज़रत मसीह मिल्लत के मौके पर मैं हज़रत ही का पैगाम मदनी चैनल के ज़रिए पूरी दुनिया को देना चाहता हूँ। जो मिशन उन्होंने रखा, सर अंजाम दिया, ज़िंदगी भर सादगी से अपनी ज़िंदगी गुजारी और गांव गांव, क्रिया क्रिया, खत्ते खत्ते, दूर दराज इलाके में ऐसी जगह पहुँचे जहाँ कोई भी ना पहुँचा।
اور انہوں نے ایک پیغام تمام مسلمانوں کو دیا اور سنیوں کو دیا۔ ہمارے یہاں سنیوں میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں، اگر کوئی خوش عقیدہ ہے تو وہ عمل سے کوسوں دور ہے، اور کوئی عمل کر رہا ہے تو عقیدے میں خلل پیدا ہو رہا ہے۔ اور دعوت اسلامی بھی یہی کام کر رہی ہے کہ عقیدہ اور عمل دونوں کو ساتھ لے کے چلنا، دونوں کو ساتھ لے کر چلنا، اور یہی عشق مصطفیٰ کی اساس ہے، یہی عشق مصطفیٰ کا سرمایہ ہے کہ اگر عشق مصطفیٰ ہے تو اس کو دل میں بھی ہونا چاہیے اور اس کا عملی طور پہ اظہار بھی ہونا چاہیے۔ اور مسیح ملت رحمۃ اللہ علیہ نے یہی پیغام دنیا کو دیا، اور انہی کا پیغام انہی کے عرص چہلم کے موقع پر میں پوری دنیا کو اس مدنی چینل کے ذریعے دینا چاہتا ہوں۔ حضرت مسیح ملت فرماتے ہیں کتنے بھٹک کے رہ گئے گفتار کے دھنی، کتنے بھٹک کے رہ گئے گفتار کے دھنی، منزل ملی نہ مستی کردار کے بغیر۔ اپنے کردار میں پختگی اور اپنے کردار کو ایسا بنا لیجئے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ عاشق مصطفیٰ جا رہا ہے، بلکہ آپ کے کردار کو، آپ کے چلنے پھرنے کو، آپ کے اٹھنے بیٹھنے کو، آپ کے حرکات و سکنات کو دیکھ کر لوگ یہ کہیں کہ عاشق مصطفیٰ نہیں جا رہا ہے بلکہ خود عشق مصطفیٰ مجسم ہو کر جا رہا ہے۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ حضرت ممتاز ربانی صاحب علامہ بھی حضرت ہمارے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ حضور بھی اگر اپنے کچھ ملفوظات سے ہمیں نوازے، چونکہ آپ نے پہلے بھی اپنے ملفوظات سے نوازا، تو حضور آپ اپنے بھی کچھ ملفوظات سے نوازیں، مدنی چینل کے ناظرین کو اپنے جذبات کا اور دعا۔ آئیے حضرت سے بھی دعوت اسلامی، امیر دعوت اسلامی یا مدنی چینل جو بھی حضور اپنے تاثرات عطا فرمانا چاہیں، اپنے جذبات، کیونکہ آج یہ ایک ایسی تقریب ہے جس میں دنیا بھر سے لوگ یہاں جمع ہیں اور ہندوستان بھر کے کونے کونے سے بڑے بڑے علماء کرام، جلیل علماء بھی یہاں جمع ہیں، تو ہماری خوش بختی ہے کہ آپ سے بھی ہمیں ہم کلامی کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ تو آپ اپنے مزید تاثرات سے دنیا اسلام کو کیا تاثرات پیش کرنا چاہیں گے مدنی چینل کی توسط سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ الحاج سید ارشد ربانی صاحب نے مکمل اپنی حمایت کا اعلان دعوت اسلامی کے حق میں فرمایا، اور آپ نے بھی جو تحریک چلائی ہے یہاں پر بیٹھے ہوئے، کہ پورے خانوادہ ربانیہ کا آپ حضرات کو اعتماد حاصل ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ بعض چیزوں میں ہمارے علماء